کہ ایبسولوٹلی گلگت بلتستان میں آپ کے مینڈیٹ کے ساتھ کے خلاف کوشش جاری تھا اور جاری ہے. کین یو امیجن؟ مطلب یہ کس قسم کا اتحاد ہے بھائی؟ میرا مینڈیٹ پہ آپ ڈاکہ مارنے کی کوشش کریں، میرا سیٹس آپ چوری کرنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کے ساتھ بینچز پہ بیٹھ کے تالیاں بجاؤں. یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ میں گنوا سکتا ہوں، مطلب میں اوپن یور فون، میں آپ کو نام لے لے کے کہہ سکتا ہوں کہ کیا کیا جا رہا ہے. مطلب جہاں تک وہ ڈیامر کا میں بات کر رہا تھا آپ کو، جو جس علاقہ کو انہوں نے روک کے رکھا ہے، میں اس کو ایک ایک سیٹ آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا. کہ ایک اسٹور 1 کا سیٹ ہے جہاں میرا میجر فہد حنیف خان لڑ رہا تھا الیکشن، اور میجر صاحب جو ہے وہ کوئی پولنگ ڈے کے 3 بجے سے لے کے رات 5:30 بجے تک مخالف کے گاؤں میں انہوں نے ان کا داندلی پکڑا. جب انہوں نے وہ داندلی کرنے کے جو سلسلہ وہ دیکھا، وہ پکڑا، انہوں نے ان کو گھیراؤ کیا اور وہ پھنسا ہوا رہا اپنا گاڑی میں مخالف کے گاؤں میں. اور میں وہ 11 بجے جب سے آپ کا ریزلٹس آ رہے تھے، میں تو پہنچا رہا تھا میسج کہ سیکیورٹی پہنچائیں، ان کو بچائیں. رات صبح 5 بجے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ابھی تک ادھر پھنسا ہوا ہے. میں پھر ایم ایس پریزیڈنسی کو جگا دیتا ہوں کہ جائیں ادھر کسی، جب آئی جی اور یہ باقی ہوم اور دوسرے جو سول ادارے ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ الرٹ کریں، میرے بندہ کو تو جان بچا دے، باقی سیٹ کا میں خود دیکھ لوں گا. اس کے بجائے کہ مجھے کہے کہ جی سر آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا بندہ کو ابھی بچا دیتے ہیں. مجھے ایم ایس صاحب کو یہ کمیونیکیٹ کیا جاتا کہ نہیں، اصل میں وہ بندہ غلط ہے، وہ داندلی کر رہا تھا. آپ سب الیکشن لڑتے ہو، آپ یہ مجھے بتائیں کہ مخالف کے گاؤں میں داندلی ہو سکتا ہے کہ اپنے گاؤں میں پھنسا ہوا ہے، مخالف کے گاؤں میں گھیراؤ کیا گیا ہے مخالف کے لوگوں سے، صبح 5 بجے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں. تو پھر نے کہا سیٹ باہر میں جائیں، بندہ بچائے. میں ان کا شکر گزار ہوں، بندہ تو بچا دیا سیٹ پہ. ساتھ جو کرنا تھا انہوں نے کر لی. یہ ہے اسٹور 1. اسٹور 2 میں میرا ڈیامر 2 میں، ناٹ اسٹور 2 میں. اسٹور 2 تو سید موسوی صاحب کا سیٹ تھا، وہاں بھی ان کے مسئلے تھے، وہ اپنی جگہ. ڈیامر 1 میں بشیر احمد خان صاحب میرا نمائندہ. اب میں وہ سیٹ ہار چکا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیتنا تھا، مگر اس لیے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے نہ کرے کہ اتحاد میں شامل ہو جائیں، بیچارے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سیٹ سے محروم رکھا گیا. اب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی سیٹ سے محروم رکھا گیا. ڈیامر 2 میں میرا عطا اللہ شاہ صاحب ہیں جو الیکشن لڑ رہا ہے، جو ان کے کہنے کے مطابق وہ مان رہے ہیں کہ 24 ووٹ سے پولنگ ڈے کی گنتی میں کم. نا کیوں کم؟ آئی ایم ناٹ کاؤنٹنگ کہ وفاقی حکومت کے کیا مداخلت کی پولنگ ڈے سے پہلے کیا ہوا. میں کہہ رہا چلے گنتی میں 24 کم تھا. وہ پولنگ سٹیشنز جو پوسٹل بیلٹس تھے، ہمارے لوگوں کے مطابق وہ پولنگ بیلٹس میں آگے، مگر اس کے بجائے کہ وہ گنتی کروانے کہ وہ ان پوسٹل بیلٹس کا گنتی کرے، وہ ری پولنگ کا آرڈر دیا ہے، وہ بھی 15 تاریخ. چلے ماشاءاللہ. اسی طریقے سے جہاں ری کاؤنٹنگ اور ری پولنگ پاکستان مخالفین چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ملتا ہے، جہاں ری کاؤنٹنگ اور ری پولنگ پاکستان پیپلز پارٹی کا درخواست ہے، وہاں مجھے وہ
स्पेस नहीं दिया जाता. मैं एक और सीट का आपको बताऊं जो मेरा स्कर्दू 3 का फिदा नशात का सीट है. ये तो सबसे इतना अजीब कहानी है कि ये इस केस में मैंने तो शुरू दिन से इसको उठाया इनके साथ. इस केस में फिदा मोहम्मद निशात का स्कर्दू 2-3 ये जो भी था जीत चुका है फॉर्म 47 ना. फॉर्म 47 दे दिया. तो मैंने इतना तो वादा किया था इनसे कि फॉर्म 47 दिलवाऊंगा. फॉर्म 47 मिल भी गया. मुझे क्या पता कि फॉर्म 49 में भी गड़बड़ी होगी. मतलब हद है. इन्होंने फिदा निशात फॉर्म 47 से वो इशू हुआ. दूसरा पार्टी ने रिकाउंट के लिए अप्लाई किया. रिकाउंट जो कि दूसरे पार्टी के बाद माना गया, वो रिकाउंट के लिए आए नहीं. तो आरओ ने फॉर्म 48 इशू कर ली. इलेक्शन कमिश्नर ने फॉर्म 48 को फिर अगला दिन सस्पेंड कर लिया. फिर से रिकाउंट का कहा. एक बार फिर पार्टीज नहीं आ सके अपने रिकाउंट करने के लिए. एक बार फिर आरओ ने फॉर्म 49 निकाला और रात 12 बजे फिर से इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस सीट का रिकाउंट का हिदायत दे दी. दिस इज अ ब्लेटेंट फ्रॉड विद द पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान. अब मेरे पास दिस इज ओनली ऑन दी कि ये आप मेरे अपने सीटों को कैसे रोक रहे हैं. मैंने इन तमाम बातों पे शिकायत नहीं की. शिकायत इसलिए पहले नहीं की कि मुझे जिस तरीके से मुबारकबादें हर तरफ से आ रहे थे, शायद मेरा भी मासूमाना कसूर ये था कि मैंने वो पीर पगारा साहब का बात भूल चुका था कि मसले में पढ़ते हैं तो पांव पकड़ते हैं, जैसे मसले से निकलते हैं तो गला पकड़ देते हैं. अब दिस इज एज फार एज माई सीट्स आर कंसर्न, राइट, कि मेरे अपने सीट्स, मेरे अपना हक जो कि मैं नहीं छोड़ रहा हूं. मेरे लिए गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, इनका बजट से 100 गुना ज्यादा अहमियत रखता है.